الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے اور بے شمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، زندگی میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ سب کچھ ہماری مرضی اور منشا کے مطابق ہو۔ زندگی کے ہر شعبہ میں ہم یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے آس پاس بہت سی چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو ہمارے مزاج کے مخالف ہیں۔ بسا اوقات ہمارے اپنے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، بسا اوقات بیوی کوئی ایسی بات کر بیٹھتی ہے جو خامن کو ناگوار گزرتی ہے، یا خامن کو ایسی بات کر بیٹھتا ہے جو بیوی کو ناگوار گزرتی ہے۔ ماں باپ اولاد کی کسی حرکت پر ناراض ہو جاتے ہیں، پڑوسی سے ناراض ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر ہمارا جو رویہ ہوتا ہے وہ مجموعی طور پر عجلت پسند اور شدت امیز ہوتا ہے۔ صبر و تحمل سے کام نہیں لیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مزاج کے خلاف کچھ دیکھنا نہیں چاہتے، اپنے خلاف سننا نہیں چاہتے اور اس کو پسند نہیں کرتے۔ پھر ایسے موقع پر ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے، ہمارا یہ مزاج بن جاتا ہے کہ ہم نے اپنے مخالف سے سختی سے نپٹنا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے۔ معاف کر دینے کو اپنی ہتک اور توہین سمجھتے ہیں، حالانکہ معاف کرنا ہمارے دین کا یہ امتیازی وصف ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں معافی کا جو تصور ہے وہ بزدلی اور کمزوری سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہماری شریعت معاف کرنے کو، درگزر کرنے کو پسند کرتی ہے، کیونکہ معاف کرنا یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ جیسا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا فرمائی، اور رمضان مبارک کی 3 راتوں میں بالخصوص جو دعا سکھائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو اپنی ذات کے بارے میں معافی کو پسند کرتا ہے، مجھ سے درگزر فرما۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تجھے یہ پسند ہے کہ لوگ لوگوں کو معاف کریں۔ اللہ رب العزت معافی کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت امام صاحبی رحمہ اللہ نے مسعود حمزانی کے حالات میں لکھا ہے کہ انہ کان من خیار الناس، کہ وہ بڑے اچھے انسان تھے، بہترین آدمی تھے،
لوگ ان پر ظلم زیادتیاں کرتے، وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَفْصَحُ عَلَى النَّاسِ بِقَوْلِهِ، لیکن مسعود حمزانی لوگوں کو معاف کر دیتے، درگزر کرتے ان کی زیادتیوں پر، اور ساتھ یہ کہتے ہیں الماضی لا یوز کرو، جو ہو گیا سو ہو گیا، پچھلی باتوں کو یاد نہیں کیا جاتا، نہ کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب مسعود حمزانی فوت ہو گئے، تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ کسی آدمی کو خواب میں نظر آئے، تو جس شخص کے خواب میں آئے انہوں نے پوچھا کہ سنائیں آپ کے کیسے حال احوال ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ ما فعل اللہ بکا، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کہنے لگے اوقفنی بین یدی، مجھے اللہ رب العزت نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا، وقال لی یا مسعود، اور مجھے کہا اے مسعود الماضی لا یذکر، جو ہو گیا سو ہو گیا، پچھلی باتوں کو یاد نہیں کیا کرتے، لا یذکر، جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کو یاد نہیں کیا کرتے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو فرمایا انطلقوا بہ الی الجنہ، اس کو جنت کی طرف لے جاؤ، جو بیت گیا سو بیت گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب پچھلی باتوں کو دہرایا نہیں کرتے، جب انسان پچھلی باتوں کو بار بار دہراتا ہے تو پھر تلخیاں ختم نہیں ہوتی، پھر معافی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ پھر انتقام کی آگ جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، انسان سکون کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم جو گھونٹ ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا گھونٹ اجر و ثواب کے لحاظ سے اللہ رب العزت کے ہاں وہ غصے کا گھونٹ ہے۔ کاظمھا عبد ابتغاء وجہ اللہ، جو انسان اللہ رب العزت کی رضامندی کے تلاش کے لیے غصے کا گھونٹ جو پی جاتا ہے، سب سے بڑا اجر و ثواب والا جو گھونٹ ہے فرمایا وہ غصے کا گھونٹ ہے، جو انسان محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پی جاتا ہے۔ معاف کرنے والے کا جو اجر ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ فرمایا وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا فمن عفا واصلح، جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کر لے فاجرہ علی اللہ، اس کا جو اجر ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ یعنی یہ جو نیکی ہے معاف کر دینا، درگزر کرنا، اس کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کر دینے سے انسان کی عزت جو ہے وہ کم نہیں ہوتی، بلکہ معاف کر دینے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جب انسان کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی معاشرے میں عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العزت اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک مائنڈ اور ذہن بن چکا ہے کہ اگر معاف کر دیں گے تو لوگ ہمیں کمزور سمجھیں گے، ہمارے اوپر مزید چڑھائی کر جائیں گے، مزید تنگ کریں گے، ہمیں معاشرے کا حقیر، کمی اور نکما سمجھا جائے گا، ہماری شرافت سے نجائز فائدہ اٹھایا جائے گا، جبکہ امام الرسل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا معاف کرنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی من کاظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه، جو آدمی اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے حالانکہ وہ طاقت رکھتا ہے کہ اپنے غصے کو نافذ کر دے، مار دے، دکھ دے، تکلیف دے، غصے کو تڑپا دے، لیکن اس کے باوجود وہ درگزر کرتا ہے، کہتا جانے دو، چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق،
ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائیں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اب کتنی مخلوق ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے، سب کے سامنے اللہ رب العزت اس کو بلائیں گے۔ وہ کون شخص ہے جس کو بلایا جا رہا ہے؟ جو غصے کو نافذ کرنے کی قدرت طاقت رکھتا ہے، بدلہ لینا جانتا ہے، غلطی زیادتی پر سزا دینا اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی، وہ آنن فانن سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتی یخیرہ اللہ من الحور العین ما شاء، اللہ رب العزت اسے اختیار دیں گے کہ یہ میری حوریں ہیں، ان میں سے جون سی تجھے پسند ہے اس کو لے لو۔ یہ صرف غصے پر قابو پانے کا اجر ہے، ذرا غور کریں کتنا بڑا اجر ہے۔ صرف انسان غصے پر کنٹرول کر دے، معاف کر دے، درگزر کر لے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالہ سے ایک واقعہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ تاریخی مشہور کتاب میں لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اسلام کے لیے بڑی محنتیں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں۔ ہر شعبے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی دینی خدمات ہیں۔ انہوں نے ایک رسالہ لکھا الاستغاثہ، تو ان کا ایک مخالف آدمی تھا صوفی الکبری، اس کے بہت سارے مرید تھے، عقیدت مند تھے۔ اس کو جب یہ رسالہ اس نے پڑھا تو اس کو تحش آ گیا، غصہ آ گیا۔ اس نے کیا کیا، ایک دن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ راستے پر جا رہے ہیں، اکیلے ہیں، تو اس نے اپنے عقیدت مندوں اور مریدوں کے ساتھ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر حملہ کر دیا، شدید زد و کوب کیا، مارا پیٹا، الخضرز ان کو پھینک کر چلے گئے۔ آخری امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی بڑے سپہ سالار قسم کے آدمی تھے، ساری زندگی جہاد کیا، شاگردوں کی کثیر تعداد تھی۔ اب لوگوں نے کہا کہ ہم صوفی بکری کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت امام ابن تیمیہ کے پاس آئے، کہنے لگے ہم نے بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑے لوگ بڑے ظرف کے مالک ہوتے ہیں، بڑے دلوں کے مالک ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے معاف کرنا آسان ہوتا ہے، اور جو نیکی کی صف سے محروم ہوتے ہیں ان کے لیے ذرا سا مشکل ہوتا ہے، اور معافی کے بھی مختلف درجات ہیں۔ بہرحال حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا کیا، کہنے لگے اگر اپنے عقیدت مندوں کو، شاگردوں کو، اگر یہ میرا حق ہے تو میں صوفی بکری کو معاف کرتا ہوں، اور اگر یہ تمہارا حق ہے اس سے انتقام بدلہ لینا، اس نے تم پر زیادتی کی ہے تو پھر تم کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس کو معاف کرنا یہ اللہ رب العزت کا حق ہے تو اللہ رب العزت کی ذات جانے اور صوفی بکری جانے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہمارے امام، ہمارے استاد، ہمارے موسم پر انہوں نے حملہ کیا، زدوں کو کیا، تشدد کیا، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اگر لوگ صوفی بکری کو تلاش کر رہے ہیں، اب اس کو کوئی پناہ نظر نہیں آتی جہاں پر میں محفوظ ہو جاؤں، بچ جاؤں۔ آخر اس نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پناہ طلب کی، تو حضرت امام نے صوفی بکری اپنے بدترین مخالف اور دشمن کو اپنے گھر میں پناہ دے دی، کہا میرے گھر میں رہو۔ اور بالآخر وقت کے حکمران سلطان کے پاس سفارش کر کے صوفی بکری کا یہ جو جرم تھا، اس پر گرفت تھی، لوگوں کا اشتعال تھا، اس کو ختم کروایا۔ میرے بھائیوں، حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہتا اللہ کے رسول اوصی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے کو وصیت کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ وہ بار بار فردد مرارا، بار بار یہی سوال کرتا رہا مجھے کو وصیت کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مزاج، اس کی طبیعت کو جانتے تھے کہ اس میں غصہ بہت زیادہ ہے۔ آپ بار بار یہی جواب ارشاد فرماتے رہے لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ انسان ہے، انسانی طبیعت میں، مزاج میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ آپ کا اگر کسی سے اختلاف پایا جاتا ہے تو مخالف کو مناسب اور اچھے الفاظ کے ساتھ
مخاطب کرنا چاہیے، الفاظ کا چناؤ بہترین ہونا چاہیے، اس سے بحث مباحثہ ادب کے دائرہ میں رہ کر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بحث کرو اچھے طریقے سے۔ حضرت بشار عواد معروف مصنف ہے، وہ فرماتے ہیں خالفت العلامۃ الالبانی، شام کے بہت بڑے عالم ہیں امام البانی رحمہ اللہ، یہ تخریج تحقیق کا کام بہت زیادہ کیا، پوری دنیا میں معروف ہے، سعودی عرب کی مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے۔ ہمارے اسلاف میں سے ایک عظیم انسان تھے، ماضی قریب میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے، پاکستان کے بڑے نامور علماء ان کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں بشار عواد کہتے ہیں میں نے امام البانی رحمہ اللہ کی 300 مسائل میں ان سے میں نے اختلاف کیا ہے، کہتے ہیں کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں وَلَمْ آصِفُهُ إِلَّا بِالْعَلَّامَةِ، میں نے جہاں پر بھی ان کو مخاطب کیا ہے تو نہایت ادب کے ساتھ مخاطب کیا ہے اور علامہ البانی کہہ کر پکارا ہے۔ جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اخلاق کا پہلو، صبر کا پہلو، درگزر کا، اچھی طبیعت کا، اچھے الفاظ کا چناؤ انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، غصے پر قابو پا لے، معاف کر دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ایک طرف اس کو محل کی ضمانت دیتا ہوں، محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بھائیو یہ اتنے بڑے بڑے جو انعامات ہیں یہ ایسے نہیں ہیں، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اور معاف کر دینا یہ معمولی آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لوگوں کی کوتاہیوں غلطیوں سے درگزر کرنا یہ بڑا آدمی، بڑے دل گردے والا، بڑی طاقت والا، بڑے ظرف والا، بڑے دماغ والا ہی کر سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا ارشاد بھی یہی ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَافَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یقیناً یہ پختہ امور میں سے ایک کام ہے، اور معاف کر دینا یہ میرے بھائیوں بڑی ہمت کا کام ہے، بڑی ہمت کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری میں، حضرت امام ابن ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول موجود ہے، وہ کہتے ہیں کانوا یکرہون ان یستذلوا، صحابہ کرام ذلت کو ناپسند کیا کرتے تھے، لیکن فإذا قادروا عفوا، لیکن جب کسی پر قابو پا لیتے، طاقت رکھتے بدلہ لینے کی، عفو، صحابہ کرام درگزر کیا کرتے تھے، صحابہ کرام معاف کر دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں معاف کرنے سے انسان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، خوشی آ جاتی ہے، خوشحالی اور سکون کی نعمت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جب انسان دوسرے کو معاف کر دیتا ہے رات بھر بستر پر سکون کی نیند سوتا ہے، اور جب وہ انتقام کے بدلے کے ساتھ لیٹتا ہے تو ساری رات وہ کروٹیں لیتا رہتا ہے، وہ پہلو بدلتا رہتا ہے۔ تو یہ معاشرے میں، انسانی زندگی میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ سب کچھ انسان کی مرضی کے مطابق ہو، اس کے مزاج کے مطابق ہو، نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کے مزاج کے مخالف ہیں، اس کی طبیعت کے مخالف ہیں، اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں۔ جب چیزیں انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں، جب ان کے مزاج مختلف ہیں، اختلاف ہو جانا پھر فطری بات ہے، پھر ناراضگی ہو جاتی ہے، ماں باپ اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہمسائے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اپنے اندر یہ آگ، اس آگ کو بھڑکاتے رہنا کہ بس اب میں نے اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، اب میں نے اس کے ساتھ فلاں کام کرنا ہے، تو یقیناً یہ ہمارے دین کا سبب نہیں ہے، ہمارے یہ دین کا تقاضا نہیں ہے۔ ہمارا دین ہم سے معافی کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو انسان غصے پر قابو پا لیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے
کہ ساری خلقت کے سامنے اللہ رب العزت اتنا پروٹوکول اس بندے کو دیتے ہیں جو قدرت کے باوجود معاف کر دیتا ہے، کہ ساری مخلوق کے سامنے اس کو پروٹوکول دے کر کہتے ہیں یہ میری حوریں ہیں، ان میں سے جون سے تجھے پسند ہے اس کو لے لو، یہ اس چیز کا صلہ ہے جو تو نے دنیا میں میری رضا کے لیے معاف کر دیا تھا، میری رضا کے لیے اپنے غصے پر قابو پا لیا تھا۔ ایک تو ہے انسان کے ساتھ رہت کچھ زیادتی ہوئی ہے اس کو معاف کرنا، اور ایک انسان کا متعلقہ مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن اس کو بھی اپنا ذاتی بنا دینا۔ تو یقیناً اللہ رب العزت تو کہتے ہیں کسی کا مسئلہ اپنا ذاتی نہیں، اپنا تمہارا کوئی پرابلم بھی ہے تو اس کو معاف کر دو، تمہاری دنیا بھی سکون سے گزرے گی، دنیا کی زندگی بھی، اور آخرت کی زندگی بھی سکون سے گزرے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ اب دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں 3 سال بند رہے، غربت کی، افلاس کی، قحط کی زندگی گزاری ہے، اور اس گھاٹی وادی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر، آپ کی ذات پر، آپ کی اولاد پر اتنے گہرے اثرات پڑے کہ اس بھوک کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جوانی میں ہی اس دنیا سے چلی گئی، جوانی میں ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور مخالفت کی، اللہ رب العزت نے ان کو کس سزا میں اللہ رب العزت نے مبتلا کیا، ان کو ان کی سخت سرکشی کی اللہ رب العزت نے یہ سزا دی کہ ان کو قحط اور بھوک نے آ لے لیا، ان کو اللہ رب العزت نے قحط اور بھوک میں مبتلا کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے تعاقل النظام، یہاں تک کہ وہ ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ وفی روایت، اور ایک حدیث میں آتا ہے تحلق فیہا، یہاں تک کہ لوگ اس قحط اور بھوک کی وجہ سے لوگ مرنے شروع ہو گئے، لوگ وعقل المیتۃ والعظام، لوگوں نے مردار کھانے شروع کر دیے۔ فجاءہ ابو سفیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کا بہترین دشمن جو بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد سردار مکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ آئے، فقالا، کہنے لگے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیتا تامر بصلۃ الرحم، آپ تو صلہ رحمی لے کر آئے ہیں لوگوں کے پاس، آپ تو لوگوں کو معافی کا سبق دینے کے لیے آئے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑے ہی دن پہلے ماضی قریب میں ہی آپ کو ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی تھی کہ شیب ابی طالب میں 3 سال قید رہے، لیکن ابو سفیان کہتا ہے آپ کی شریعت تو لے کر ہی صلہ رحمی آئی ہے۔ وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا، اور آپ کی قوم جو ہے قحط سالی کی وجہ سے بارشیں نہیں ہوئی، کوئی معیشت مضبوط نہیں ہے، بارشوں کی وجہ سے کوئی چیز نہیں ہو گئی، لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ ان قومک ہلاکو، آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے۔ فادعوا اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ فاستسقا فسقوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پچھلی 1-2 دن کی زیادتیاں نہیں، 2 4 5 10 دن کی زیادتیاں نہیں، حتیٰ کہ اہل قریش نے ایک معاہدہ لکھ کر بیت اللہ کی چھت کے ساتھ لٹکا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ ہے، نہ کو لینا ہے نہ کو دینا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کے ساتھ ایک وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چھپے ہوئے پناہ لی ہوئی ہے، اتنا سخت معاشی بائیکاٹ ہے کہ کوئی چیز کھانے کے لیے پہنچتی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، آپ کے گھر والے پتے کھاتے رہے، اتنا سخت معاشی بائیکاٹ تھا، اتنا بڑا ظلم اور زیادتی اہل قریش نے آپ کے ساتھ کی۔ لیکن قحط اور بھوک میں جب مبتلا ہو کر مردار کھانے لگے، ہڈیاں کھانے لگے، حتیٰ کہ مرنے لگے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہنے لگے آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، بارش کی دعا کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور اللہ رب العزت سے بارش کی دعا کی، تو فسقو، حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت نے بارش نازل فرما دی۔ یہ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا فلسفہ ہے، یہ خلاصہ ہے معاف کرنا۔ اگر ہم معاف نہیں کریں گے، ہم بلائیں گے نہیں لوگوں کی چھوٹی موٹی غلطیاں، تو میرے بھائیوں پھر یہ ہمارا معاشرہ امن و سلامتی سکون سے محروم ہو جائے۔ صرف معاشرہ نہیں، ہماری انفرادی زندگیاں اور حتیٰ کہ ہمارے گھر، ہماری بستیاں، ہمارے گاؤں
امن و سلامتی سے محروم ہو جائیں. معاف کر دینے میں سکون ہے، معاف کر دینے میں عزت ہے، معاف کر دینے میں چین ہے، غصے پر قابو پا لینے میں اللہ رب العزت کے ہاں بڑا پروٹوکول ہے، بڑی عزت ہے. اور سب سے بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شریعت کو دیکھیں. حدیث میں آتا ہے من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ فی شیء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ لیا ہی نہیں. آپ مسلمانوں میں سے اللہ ماشاء کوئی ہوں ایسے لوگ جو اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لیتے، ورنہ بہت کام ہے. ایسا نمونہ شاید کہیں پر بھی نظر نہ آئے کہ کسی پر زیادتیاں ہوئی ہوں اور وہ اپنی ذات کا بدلہ نہ لے. اللہ ماشاء اللہ یوں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. ہاں آپ حکمران تھے، جب شریعت کی حدود اللہ کی نافرمانی آتی، بغاوت سرکشی آتی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حکمران ان کا نفاذ فرماتے. اگر ایک آدمی حکمران نہیں ہے، ایک آدمی سربراہ مملکت نہیں ہے، تو اس کو یہ حق اور اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر اپنی مرضی سے قانون کا نفاذ کرے. وہ سلطہ کو اٹھائے، وہ اپنے ہاتھ میں اسلحہ پکڑے، وہ جج قاضی خود بن جائے، اس کو اختیار نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال آپ نے ایسا لوگوں کو معاف کیا، قدم قدم پر معاف کر رہے. آپ کے صحابہ بھی معاف کر رہے، قدرت کے باوجود معاف کر رہے ہیں. خود امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے گئے. اور صرف امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، دیگر انبیاء کی بھی یہی صفت تھی، یہی خوبی تھی، ان کی یہی سیرت تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ کے بھائی سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں اور اپنا جرم تسلیم کر رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے فتح مکہ کے موقع پر بھی ایسے الفاظ آتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب بھائی جرم تسلیم کر رہے ہیں، سر جھکا کر کھڑے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اللہ کی قسم اللہ رب العزت نے اے یوسف آپ کو ہم پر فضیلت اور فوقیت دی ہے، ہم غلطی پر تھے، ہم غلطی پر تھے. کتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے باپ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ. ذرا اندازہ لگائیں، ساری زندگی ہی پردیس میں گزر گئی، بکتے بکاتے غلامیوں میں گزر گئی، دکھوں میں گزر گئی، کنویں میں گزری، منڈیوں میں گزری، بادشاہ کے گھر میں گزری، جیل میں گزری، الزام تراشی کا، بدترین توہین کا سامنا کرنا پڑا، جیل کی قید میں گزری. لیکن یوسف علیہ السلام کے سامنے جب بھائی اس طرح کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اللہ کی قسم اے بھائی یوسف آپ کو اللہ نے ہم پر فقیت اور فضیلت دی ہے، ہماری غلطی ہے. جب بھائی نے یہ سنا نا تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. جاؤ، تم پر کوئی آج کے دن بوجھ نہیں ہے، تم سے کوئی انتقام بدلہ نہیں لیا جائے گا. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری بخشش فرمائے، اور اللہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. میرے بھائیو یہ تو انبیاء کی صفت ہے، معاف کرنا تو اللہ رب العزت کی صفت ہے. ہمارے پیارے پیغمبر جناب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. معاف کر دینے سے جو لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے، انتقام لینے میں وہ کہاں حاصل ہوتا ہے. اور نیک جو لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی معاف کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے معاف کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، لہذا درگزر کرنا چاہیے. اور یہی اللہ رب العزت کا حکم ہے، خذ العفو، درگزر کو لازم پکڑو. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، پرہیزگاری کے لیے، متقی ہونے کے لیے، نیک ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم درگزر کرو. درگزر کرو گے معاشرہ مثالی بن جائے گا. درگزر کرو گے اللہ تمہاری عزت میں اضافہ کر دے گا.
درگزر کرو گے اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزت اور عظمت سے نوازے گا، آخرت میں اللہ رب العزت پروٹوکول سے نوازے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ابو علی خرقی بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ٹھہرا۔ وقت کے بہت بڑے حکمران تھے، بہت بڑے امام تھے، حدیث کے بڑے محدث تھے۔ ان کی کافی تعداد میں ہماری اس لائبریری میں مسند امام احمد بن حنبل کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے، شاندار حدیث کی کتاب ہے، بہت پیاری پیاری حدیث ہیں۔ آپ کو وہ حدیثیں اس کتاب سے ملیں گی جو دوسری کتب میں کم ملے گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر وقت کے حکمران نے بڑا تشدد کیا مسئلہ خلق قرآن پر۔ مجھ سے کہتا تھا کہ تم یہ فتویٰ دو کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی کلام ہے، اور کلام منہ سے نکلتی ہے جو صفت ہوتی ہے، لہذا قرآن مخلوق نہیں، قرآن صفت ہے۔ وقت کے حکمران نے بڑا تشدد کروایا، مارا، جیل میں بند رکھا، قید رکھا۔ آخر حضرت ابو علی خرقی کہتے ہیں کہ میں ایک رات ٹھہرا، کیا دیکھتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ساری رات زارو قطار ہوتے رہے۔ آخر میں نے ان سے پوچھا کہ امام صاحب آپ ساری رات روتے رہے، مسئلہ کیا ہے، پریشانی کون سی ہے، تکلیف کون سی ہے؟ کہنے لگے ابو علی خرقی، میں نے قرآن مجید کی اپنے درس میں یہ آیت پڑھی، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ بِمِثْلِهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، جو معاف کر دے اور درگزر کر دے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ میں درس دے رہا تھا، اس درس میں یہ آیت آ گئی، جب یہ آیت آئی نا میرے سامنے اور میں نے پڑھی، اس وقت سے مجھے وقت کے حکمران مجھ سے یاد آ رہے ہیں، مجھ سے ان کا تشدد بھی یاد آتا ہے، اس کی زیادتیاں بھی یاد آتی ہیں۔ جب مجھے یہ سب کچھ رات کو یاد آیا نا، قرآن مجید کی یہ آیت اور وقت کے حکمران مجھ سے یاد آئے، تو پھر میں سجدے میں چلا گیا، میں رو رو کر یہی دعا کرتا ہوں، اللہ تو مجھ سے کو معاف کر دے، اللہ تو مجھ سے کو معاف کر دے۔ امام صاحب کی ساری زندگی، محدثین کی ساری زندگی ایسے ہوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ کیا نہیں کیا حکمرانوں نے، تو کہتے ہیں میں رو رو کر سجدے میں یہی دعا کرتا ہوں، اللہ مجھ سے ان کو معاف کر دے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے، سامح اخاک، اپنے بھائی سے درگزر کیا کرو، معاف کر دیا کرو۔ وما ينفعک، آپ کو کیا نفع ملے گا، کیا فائدہ ملے گا، ان يعذب اللہ اخاک المسلم بسببک، اگر آپ کی وجہ سے اللہ رب العزت تیرے بھائی کو عذاب دے تو تجھے کیا نفع ملے گا، تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو میرے بھائیوں یہ معاف کرنا اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو لوگ غصے پر قابو پا لیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، معاف کر دینے والے کی زندگی سکون سے مالا مال ہو جاتی ہے، اور جو معاف نہیں کرتا وہ انتقام کی آگ میں ہی بھڑکتا رہتا ہے، اور دن اور رات مختلف معاملات میں وہ گھرا رہتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے، یہ فرماتے ہیں، میرے بھائیوں ترش رویے جو ہیں یہ اپنوں کو بھی متنفر کر جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی متنفر کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ترش رویوں کے متعلق فرماتے ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرے محبوب اگر آپ کا رویہ بھی ترش ہوتا تو یہ لوگ آپ کے بھی پیروکار نہ بنتے، آپ کے عقیدت مند نہ بنتے، آپ کی ارد گرد آ کر نہ بیٹھتے، کلمہ نہ پڑھتے، اسلام کی دولت سے مالا مال نہ ہوتے۔ میرے بھائیوں تلخ رویے جلی ہوئی روٹی سے بھی زیادہ انسان کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، کہتے شام کا وقت ہوا، میرے ابا حضور کام سے واپس بیٹھے تو والدہ محترمہ سے روٹی پکاتے ہوئے روٹی جل گئے،
انسان سارا دن محنت کی ہو، کام کاج کیا ہو، تھکا ہو، تو شام کو جلی ہوئی روٹی ملے اور اس کو کھا کر شکر ادا کرے، یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بہت صبر والے، شکر والے، پختہ مضبوط اعصاب والے آدمی کا خاصہ اور صفت ہو سکتی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں میرے والد صاحب آئے، والدہ سے روٹی چل گئی، والدہ نے جلی ہوئی روٹی میرے باپ کے سامنے رکھی، تو اب میں نے جب روٹی کو دیکھا تو میں اس انتظار میں رہا کہ ابھی دیکھتا ہوں کب والد صاحب کا سخت رد عمل آتا ہے، سخت جواب آتا ہے جلی ہوئی روٹی پر۔ کہتے میں انتظار کرتا رہا، والد صاحب روٹی کھاتے رہے، آخر روٹی کھاتے کھاتے اینڈ پر جب پہنچے تو ادھر سے والدہ محترمہ بھی آئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ والدہ صاحبہ نے جلی ہوئی روٹی پر معذرت کی، تو میرے باپ نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تو یہ روٹی کھا کر بڑی لذت محسوس ہوئی ہے، بڑا مزہ ہے، اس میں معذرت والی کون سی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ بات ختم ہوئی، کچھ وقت گزرنے کے بعد رات کا وقت تھا، میں والد صاحب کے کمرے میں گیا، میں نے کہا ابا حضور آپ کی سمجھ نہیں آئی، روٹی جلی ہوئی، سارا دن کے تھکے ہوئے، آپ سخت رد عمل دینے پر اور سخت بات کرنے پر آپ نے بڑی عجیب بات کہی ہے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں میرے باپ نے کہا بیٹا سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، اور کوئی بھی انسان مکمل کامل اور اکمل نہیں ہے، سب میں کمیاں کوتاہیاں غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ معاشرہ ایک ہی صورت میں خوشگوار رہ سکتا ہے، پرامن رہ سکتا ہے، پرسکون رہ سکتا ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے، درگزر کیا جائے۔ وَعَلَى مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے معاف کر دیا، صبر کر لیا، یقیناً اس نے بڑا ہمت والا کام کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، وہ لوگ جو غصے پر قابو پا لیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے نیکوکار لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ ساری دنیا ہماری مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہے کہ ہر بندہ ہمارے مزاج کے مطابق ہو، لوگوں کی مختلف طبیعتیں ہیں، مختلف مزاج ہیں۔ جب ایسا ہے تو یقیناً لوگوں کے آپس میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اختلافات کو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرہ میں رہتے ہوئے ان کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ہمیشہ سے معافی کے جذبہ کو بیدار اور بلند رکھنا چاہیے۔ بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اولاد کی کسی حرکت پر ناراض ہو جاتے ہیں، خامد بیوی سے، بیوی خامد سے، رشتہ داروں سے، تو پھر یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے کہ اب میں اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، اب میں اس کی زندگی بے سکون کر دوں گا، اب اس کا میں رہنا اور جینا محال کر دوں گا۔ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا فرمان اور پیغام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے معاف کرنا، اللہ رب العزت کی صفت ہے معاف کرنا اور معافی کو پسند کرنا، اور نیک لوگ جلد ہی لوگوں کی غلطیوں کو معاف